السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے تھورنڈائکس ملٹی فیکٹر تھیوری۔ تھورنڈائک نے ملٹی فیکٹر تھیوری پیش کی تھی، جس کو ملٹی فیکٹر تھیوری یا تھری فیکٹر تھیوری یا انارکک تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا کہنا تھا کہ جو جی فیکٹر یا جرنل فیکٹر ہے وہ ایک نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اس سے زیادہ کی بات کی تھی، یعنی کہ ملٹی فیکٹر کی بات کی تھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مختلف قسم کے جو ہے ملٹی فیکٹرز یہ مل کر جو ہے ایک جرنل فیکٹر میں شامل ہوتے ہیں۔ تھورنڈائک بلیوڈ دیٹ دیئر واز نتھنگ لائک جرنل ایبلٹی، کہتا ہے کہ جرنل سنگل ایبلٹی جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک میں ایریا آف اسپیسیفیکیشن ہوتا ہے۔ ایچ مینٹل ایکٹیویٹی ریکوائرز این aggregate of different set of abilities. Common abilities are found in specific ability. کہتا ہے کہ ہر ایکٹیویٹی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہر ایک جو ہے ہر کیٹیگری کے لیے علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہ اسپیسیفک ایبلٹیز جو ہیں یہ ساری مل کر جو ہے کیا بناتی ہیں، کامن ایبلٹی کو بناتی ہیں۔ جس طرح سے ایک دیوار کے اندر جو ہے مختلف اینٹیں لگی ہوتی ہیں، ہر ایک اینٹ کا اپنا فنکشن ہوتا ہے، لیکن جب ملتی ہیں تو مل کر ایک دیوار کو بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے اسپیسیفک ایبلٹیز جو ہیں یہ مل کر جو ہے ایک جنرل ایبلٹی کو تشکیل دیتی ہیں۔ تو ایک سنگل جو ہے کہتا ہے کہ جنرل ایبلٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مختلف قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب اس کی جو ہے انٹیلیجنس ٹائپس کی بات کریں گے، جو اس نے 3 اس کی کیٹیگریز ڈیوائیڈ کی ہیں، اور اس میں ساتھ میں اس کے جو ہے ایٹریبیوٹس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ سوشل انٹیلیجنس یہ کیا ہے کہ آپس میں میل ملاپ، بول چال، کمیونیکیشن سکلز اور آپس میں کنورسیشن کرنا اور اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانا، اور تعلقات عامہ کے تحت ایک دوسرے سے جو ہے تعلقات قائم کرنا اور اپنے معاملات کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے ان کو حل کرنا، یعنی کہ آپس میں میل ملاپ، جس میں عام ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشیلٹی پائی جاتی ہے، سوشل لرننگ، آپس میں مل کر دوسرے سے سیکھنا، بول چال کرنا، یہ سارے معاملات جو ہیں کہلاتے ہیں سوشل انٹیلیجنس، یعنی کہ انسان میں وہ صلاحیت جس کے تحت وہ دوسروں تک اپنا پیغام یا اپنی بات کو پہنچا سکے اور دوسروں کو سمجھا سکے، تو یہ ہوتی ہے سوشل انٹیلیجنس۔ نیکسٹ ہے کنکریٹ انٹیلیجنس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کنکریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹھوس، یعنی کہ یہ ایسی انٹیلیجنس یا ذہانت ہے جس کی مدد سے سامنے موجود اشیاء کو جو ہے ان کو درست کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر جو ہے ایک موٹر مکینک جو ہے یا موٹر سائیکل مکینک جو ہے یا کار مکینک جو ہے وہ گاڑی کو، موٹر سائیکل کو ٹھیک کرے گا، تو اس کے لیے جو وہ ذہانت یوز کرے گا وہ کہلاتی ہے کنکریٹ انٹیلیجنس۔ اس کے بعد ہے ابسٹریکٹ انٹیلیجنس۔ یہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ ہے جو چیز ایسی، ابسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے، مرئی اور غیر مرئی، یعنی کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو کہا جاتا ہے ابسٹریکٹ۔ تو ایسی ذہانت جو ایسے مسائل کو حل کرے جو ابسٹریکٹ ہوں، جیسے کہ پہیلی وغیرہ کا بوجھنا، اور اس طرح کے سے بے شمار جو ہے پزل گیمز وغیرہ جو ہیں، یا اس طرح کی اور بھی بے شمار چیزیں یا مسائل، ہماری پرابلم سالونگز جو ہیں، جن کو جو ہے ذہن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد ان کا حل نکل جاتا ہے، تو وہ ہوتی ہیں ابسٹریکٹ انٹیلیجنس۔ اس کے لیے اس نے 4 جو ہے ایٹریبیوٹس دیے کہ ان تینوں جو ہے انٹیلیجنس کو کس طرح سے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس نے کہا کہ لیول کیا ہے، کہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں چاروں، اس میں جو لیول نمبر 1 پہ ہے کہ یہ ذہانت 3 قسم کی ہے، سوشل ہے، کنکریٹ ہے، ابسٹریکٹ ہے، تو یہ کس لیول پہ جب ورک کرے گی، اس کا لیول کیا ہے، لیول آف ڈیفیکلٹی کیا ہے، ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے، اور جو بھی کام یا ٹاسک اسائن اس کو کیا گیا ہے وہ کر رہا ہے وہ کتنے لیول پر ہے، اور اس کی جو ہے مشکل پن جو ہے وہ کس درجے کا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ لیول۔ نیکسٹ اس نے کہا ہے رینج۔ تو رینج کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مسئلہ حل کر رہا ہے وہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، کتنے مسائل کو حل کر رہا ہے ایٹ اے ٹائم، اور ان کی رینج کیا ہے، یعنی کہ رینج سے مراد یہ ہے ان کی تعداد کیا ہے، تو یہ کہلائے گی رینج۔ اس کے بعد ہے ایریا کے اندر جو ہے وہ لیول بھی شامل ہوگا اور رینج بھی شامل ہوگی، کہ مسائل کتنی قسم کے ہیں، یا جو وہ کام کر رہا ہے
ٹاسک کو اسائن کیا گیا وہ کتنی قسم کے ٹاسک کا ہیں، اور ساتھ میں ان کا لیول کیا ہے، لیول آف ڈیفیکلٹی آسان ہے، مشکل ہے یا درمیانے درجے کا ہے، تو یہ سب مل کر جو ہے ایریا کو کہتے ہیں بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سپیڈ، کہ سمپل سی بات ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے، ذہانت کا کام کر رہا ہے، تینوں ذہانتیں استعمال کر رہا ہے، سوشل، کنکریٹ اور ابسٹریکٹ، وہ کس سپیڈ کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی ٹاسک کو جب اس کو اسائن کیا جاتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرے، تو وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ، کتنے وقت میں اس کو حل کرتا ہے، تو یہ کہلاتی ہے سپیڈ۔ تو یہ 4 اس کے ایٹریبیوٹ تھے: لیول کتنے درجے کا کوئی بھی کام، اور رینج، اور ایک ایریا کے اندر رہتے ہوئے کتنی رینج، یعنی کہ کون کون سے کام کتنی تعداد میں ہیں، تعداد کی بات کی گئی، اور ساتھ میں ایریا کہ اس میں جو ہے وہ لیول بھی آئے گا اور ساتھ میں رینج بھی آئے گی کہ مشکلات کس مشکل سطح تک جو ہے وہ کام ہے، اور ساتھ میں کتنے کام ہیں جو مل کر جو ہے وہ حل کر رہا ہے، تو یہ کہلائے گا ایریا۔ اور سپیڈ کس درجے سے کس جو سپیڈ رفتار کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، کتنا وقت لگاتا ہے، 1 دن 2 دن گھنٹے 2-4 گھنٹے جتنے لگاتا ہے یا چند منٹوں میں حل کرتا ہے، تو یہ کہلاتی ہے سپیڈ۔ تو یہ تھی تھیوری تھورن ڈائی کی ملٹی فیکٹر تھیوری۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔